بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو معروف ماہر تعلیم ہیں، پولیٹیکل سائنسز کی استاد ہیں اور آج کل سرو کر رہی ہیں ایز اے پرنسپل گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج، پروفیسر شگفتہ بخاری۔ ان سے بات کریں گے کہ جو ماڈل سائنس کالج ہے اس کے کیا مسائل ہیں، جو ماڈل سائنس کالج کے علاوہ جو اس وقت کشمیر میں جو صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی، پیپرز نہیں ہوئے بچوں کے، پریکٹیکلز نہیں ہوئے، رزلٹس نہیں آ رہے، بچے کس طرف کو جائیں، اور جو ان کے دور کے بچے تھے، جو ڈیجیٹل ورلڈ سے پہلے کے بچے تھے یا آج کے جو دور کے بچے ہیں، ان میں یہ بحیثیت استاد کیا فرق دیکھتی ہیں، یہ سب اور دیگر بہت ساری باتیں ان سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تو میم پروفیسر شگفتہ بخاری، آپ کو آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ حق نواز صاحب، کشمیر ڈیجیٹل کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس اہم موقع پر، جو کہ جنگی حالات ہیں ہمارے اسٹیٹ آزاد جموں و کشمیر میں، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا، اور میں بہتر سمجھتی ہوں کہ یہ ٹائم ہے جب ہم ان مسائل کو ڈسکس کریں، جو ہم درپیش مسائل کو ڈسکس کریں۔ تو بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا، اور آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ میم۔ اچھا میم، آپ کیونکہ استاد ہیں اور پولیٹیکل سائنسز کی آپ استاد ہیں، آپ نے ایک بہت لمبا دورانیہ گزارا آپ پڑھانے میں، اور ابھی بھی آپ پڑھا رہی ہیں، ابھی آپ پرنسپل شپ پر بھی ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ جو ہمارے جو پہلی جنریشن تھی اس میں اور آج کی جنریشن ہے اس میں فرق کیا آیا ہے طالب علم میں؟ بہت پیارا سوال ہے آپ کا، کہ دیکھیں جیسے زندگی میں انسان پیدا ہوا، بچپن، جوانی، لڑکپن، اور اس عرصے کے بعد بڑھاپے کی طرف ہوتا ہے، تو میں سوچتی ہوں قوموں کی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں ان کے حالات ڈیفرینٹ ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کا وقت جو تھا ذرا شعور زیادہ تھا۔ کس چیز کا شعور تھا؟ تعلیم حاصل کرنے کا شعور تھا، کوالٹی آف ایجوکیشن کا شعور تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ آج تیزی بہت ہے، افراتفری اور نفسہ نفسی بہت ہے، لیکن کوالٹی اس کی کم ہو گئی ہے۔ اور دوسری جینزی جو ہے اس کو اپنا وہ اتنی رفتار میں ہے کہ وہ اس نے اپنے ماضی سے بھی تعلق توڑ لیا ہے، حال میں بھی وہ پوری زندہ نہیں ہے، اور مستقبل کے خواب دیکھ رہی ہے۔ جو یہ گیپ آ رہا ہے ان کا، ایک جو چین سسٹم تھا، تسلسل تھا، اس میں میں کمی محسوس کرتی ہوں۔ اور بحیثیت استاد کے، میں نے 1999 سے پڑھانا شروع کیا، اور 27 سال میں جو ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سامنے سے بہت سے اسٹوڈنٹ گزرے، اور میں نے جو یہ گیپ ہے اس کو تب زیادہ محسوس کیا جب کووڈ آیا۔ کووڈ آیا، اور میں نے دیکھا کہ بے شک بچوں کو پروموشن دے کے آگے کیا گیا، تو اس سے یہ ہوا کہ بچوں کی وہ جو صلاحیتیں تھیں وہ زنگ آلود ہو چکی تھی، جو پڑھائی میں ان کا انٹرسٹ تھا وہ کم ہو چکا تھا۔ دیکھیں، جب بندہ، لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی آیت کی تلاوت کرو، لیکن قرآن پاک کو 30 پاروں کو ایک دن نہیں پڑھنا ہے، آپ نے ایک سورت، ایک آیت پڑھنی ہے، اور اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا قرب بھی قائم رہتا ہے، اور ایک کتاب کی پڑھائی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا، فرشتوں کے ذریعے وحی آ رہی تھی اور سارا کچھ زبانی کلامی ہوتا، لیکن کہا لکھ اور پڑھ، پڑھنا اور لکھنا کو رابطہ بنایا۔ تو میں یہ کہتی ہوں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جیسے آج کے حالات ہیں یا کووڈ کے ہے، کیونکہ میں کمپیریزن اس لیے کروں گی کہ اس وقت بھی 3 سال کے بعد پوری قوم کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، خاص طور پہ میں ہمارا جو مستقبل ہے اس کے اوپر دھبا لگ چکا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا کہ اچانک سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی، اور بچوں کے FSC لیول جو کہ مرنے اور مارنے کا مقام ہوتا ہے، بچے ڈو اینڈ ڈائی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ 2 امپورٹنٹ پیپر سائنسز کے، کیمسٹری اور بایو کا نہیں ہوا، اور ادھر سے MD کیٹ 16 اگست کو اناؤنس ہو گیا۔ تو مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہے اور احساس ہے ان ماؤں کا، ان بچوں کا، کہ جنہوں نے اپنی ٹیوشنز پڑھی، اپنی کالج میں بھی وہ ریگولر رہے، اور انہوں نے اپنی جان مال کہنا چاہیے لگایا، اور وہ ایسی غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے سامنے کوئی لاہ عمل نہیں ہے۔ اور بحیثیت مطلب پرنسپل سائنس ماڈل، ایک جو کہ نامی گرامی ادارہ ہے، اس کے بچے ٹاپ 20 پوزیشنز تک ہوتے ہیں۔ اس دفعہ یہ ہے کہ بچے وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم سب برابر ہو گئے، پڑھے ہوئے اور محنتی کیے ہوئے،
کوئی کیٹیگرائز نہیں کر سکتے ہم, صحیح. کیونکہ جو بھی لاہے عمل ہوگا ظاہر ہے وہ ایسا ہی ہوگا کہ ایگزام کی ڈیٹ تو اب رہی نہیں, جی ایم ڈی کیٹ سر پہ ہے, جی تو بچے جا کے ڈفرینٹ قسم کی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں حاصل کر رہے ہیں, مطلب پریکٹس کر رہے ہیں ایم ڈی کیٹ کی. تو والدین کے لیے جہاں مالی نقصان ہے وہ ذہنی اذیت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں بھی ایک ماں ہوں, میرے بچے بھی ہیں, میرے بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, جی بالکل. اور اس سوسائٹی کے کرب کو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں, میں بھی محسوس کر سکتی ہوں کہ غیر یقینی کی صورتحال ہو جاتی ہے نا, تو بہت برا حال ہوتا ہے. اچھا میم, جو گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک ایسی کوئی پالیسی؟ ابھی تک ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہاں کوشش کی جا رہی ہے, بورڈ کی میٹنگز ہو رہی ہیں, دیکھا جا رہا ہے سچویشن, ہر لمحہ بدلتی سچویشن پہ نظر ہے گورنمنٹ کی, اور اسی طرح ہم بھی ان کے ساتھ ٹچ ہیں کہ جیسے کوئی ہمیں پتہ چلے ہم اپنے بچوں کو فوری کنوے کریں. لیکن کیونکہ ابھی اس سچویشن میں ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہیں, آپ جیسا جانتے ہیں, تو ہم فوری طور پہ نہیں کر سکتے. اور بچوں میں کوئی رجحان نہیں رہا اخبار بینی کا, اس کی وجہ سے بھی نقصان ہے. تو میں کہتی ہوں کہ چلیں اللہ تعالیٰ اس ہماری ریاست کو نظر لگی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے اور ایسی صورتحال کہ ہمارا مستقبل بچ جائے, ہمارے بچے بچ جائیں, اور ہمارے بچوں کے اوپر سے یہ جو ایک ڈپریشن کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے. نہ وہ قدم آگے اٹھا رہے ہیں, نہ وہ پیچھے پلٹ سکتے ہیں. اس سچویشن سے, اس گرداب سے ہم نکل جائیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ ہم آئے اسی لیے ایک مشن لے کے. سائنس ماڈل میری پہلی ترجیح ہے کہ بچوں کو کمفرٹ زون مہیا کیا جائے, وہاں پہ وہ آئیں, صاف ستھرے ماحول میں بیٹھیں, پڑھیں. اور یہ جو ایک بلیم گیم ہے کہ سائنس ماڈل میں شاید اسٹڈیز نہیں کروائی جاتی, وہ اکیڈمیز کا رزلٹ ہوتا ہے. میری پالیسی ہے, کیونکہ میں نے 6 اپریل 26 میں جوائن کیا ہے, تو میری خواہش ہے کہ جو خواب میں بحیثیت اسٹوڈنٹ کے دیکھتی تھی, بحیثیت ٹیچر کے دیکھتی تھی, ایڈمنسٹریشن میں آئی ہوں, تو ان کو حقیقت بناؤں. اور حقیقت بناؤں, اور حقیقت کیا بنے گا؟ سب سے پہلے ان کے بیٹھنے کے لیے صاف ستھرا ماحول, بہترین فیکلٹی, اور اس کے بعد بغیر پریشر لیے داخلوں پہ میرٹ کو قائم رکھنا, اور ایوننگ کلاسز میں میرٹ کو قائم رکھنا. ایسی ہائرنگ کرنا کہ وہ سائنس ماڈل کا بچہ ہے, وہ مارننگ ایوننگ جو ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے وہ صرف اس لیے کہ اکاموڈیشن کی شدید کمی ہے. اچھا, یہ جو ہے علی اکبر اوان ہائی اسکول کا پرائمری ونگ ہے, جس کو 1999 میں کالج کا درجہ دیا گیا. یہ ماڈل سائنس کالج کی ماڈل سائنس کالج کی بلڈنگ نہیں ہے. ماڈل سائنس کالج کی کوئی زمین ہے, جیسے کہ میری ناقص معلومات, وہ اس لیے کہ مجھے ابھی آئے ہوئے 3 مہینہ 4 مہینہ سٹارٹ ہے. تو میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کو, اسٹیک ہولڈرز کو, اور کمیونٹی کو, سوسائٹی کو بہت ہونا چاہیے تھا کہ ایک نامور ادارہ ہے تو اس کے لیے نامور چیزیں بھی ہونی چاہیے. بڑا ادارہ ہے, ہر سال بورڈ میں پوزیشنز بھی لیتا ہے. 2000 تک بچہ ہمارے پاس آفٹر کہنا چاہیے میرٹ آتا ہے. تو اس وقت بھی جو بچے جن کا داخلہ گیا ہوا تھا, جو بچے اسٹڈی کر رہے تھے, وہ 1560 ہیں. اچھا, اور 17 بچے ایسے ہیں جو انرول ہوئے لیکن وہ کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پہ آئے نہیں ہیں. یہ وہ ان کی پرسنل وجوہات ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اس وقت جو سائنس ماڈل کے بچے ہیں جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, وہ 1560 ہیں جن کے داخلے اسی مکانیت میں ہیں, وہ اسی بلڈنگ میں مکانیت میں. اور سر یہ پہلے 16 کمرے تھے اور باقی ایڈمن کا حصہ تھا, اور گرلز ونگ بنا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا. اور اوپر سے اپ ٹو ڈیٹ قسم کی لائبریریز نہیں ہیں, اور لائبریری نہیں ہے, لیبز نہیں ہیں, کمپیوٹر لیب نہیں ہے. جس طرح دیکھیں آئی سی ایس کے بچے آتے ہیں, ایک بڑی تعداد آتی ہے, اے آئی کا دور ہے, لیکن ہم اس سے بہت پیچھے ہیں. ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ جب میں نے ابھی سیمینار میں شرکت کی نیو ٹیک میں, تو میں نے کہا کاش میں اپنے آزاد کشمیر کے بچوں کے لیے کچھ کرتی. میں نے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ آپ ملٹی میڈیا کم از کم ہمیں اچھی طرح کا پرووائڈ کر دیں یا ہمیں اس طرح انسٹال کرنے میں مدد کریں. تو پھر میں سوچنے لگی کہ جب انفراسٹرکچر ہی خراب ہے, جب بلڈنگ ہی 30 ایئرز پرانی ہے, جس پہ ایک زلزلہ بھی گزر گیا, ہولناک زلزلہ, یہ تو گڈ لک ہے یا ایماندار ٹھیکیداروں نے میٹیریل لگایا ہوا تھا کہ وہ گری نہیں ہے, تو ورنہ وہ اس کو ٹرمائٹ نے ختم کیا ہوا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ بچوں کے لیے ہم بہترین چیز دیں. بچے ہمارا مستقبل ہے, آنے والی پہچان ہماری بچے ہیں, اور بچے مطمئن ہوں گے تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا. میری خواہش ہے کہ اب میں اس
اس فارم سے کشمیر ڈیجیٹل کے فارم سے یہ چاہوں گی کہنا ہر والدین کو, ہر بچے کو, ہر موڈیلین کو کہ آپ زندگی میں جہاں بھی سرو کر رہے ہیں آپ پیچھے پلٹ کے اپنے ادارے کی طرف ضرور دیکھیں, اس کی ضروریات کو دیکھیں. سب کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی, اس کے اور ترجیحات بھی ہوتی ہیں. ہم ایک کہنا چاہیے پارٹنرشپ کیوں نہیں کرتے اپنے کالج کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ مخلصانہ قسم کی. ہم کیوں نہیں پلٹ کے دیکھتے, ہم ایک واٹر کولر لگوا دیں, ہم ایک فین لگا دیں, ہم ایک جائے نماز دے دیں, ہم ایک چیئر دے دیں. سر ایک چیئر جس کو دیمک لگا ہوا ہے, تباہ حال ہے, فرنیچر نہیں ہے. اس وقت میں نے 390 چیئر کو ریپیئر کروایا ہے, جن کو تھوڑا ہوتا ہے. بچے آتے ہیں, بچے مجھے لگتا ہے کہ ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں. بعض بچے ایسے شرارتی نیچر کے ہوتے ہیں, یا برگر فیملیز ہوتی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیمیج کر جاتے ہیں چیزوں کو نا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا کرے, ہمارے والدین کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, اور ہم ایک اثاثہ سمجھ کے استعمال کریں کر سکتے آنے والی نسلوں کے لیے. فیڈرل بورڈ کا رزلٹ آ گیا ہے, فیڈرل بورڈ نے تو آج رزلٹ اناؤنس کیا, آج کل میں رزلٹ کل اناؤنس ہوا ہے. تو اس کا جو رزلٹ ہے, اور ہمارا AJK میرپور کا جو بورڈ ہے اس کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. تو گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج میں ایڈمیشن جو ہے وہ AJK بورڈ کے رزلٹ کے بعد ہی اناؤنس ہو سکیں گے, AJK گورنمنٹ کی پالیسی کے بعد ہی اناؤنس ہو سکیں گے؟ سر حقیقت حال یہ ہے کہ ہم ایفیلیٹڈ ہیں AJK بورڈ سے. اچھا. تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں باقاعدہ اسکیجول دیتے ہیں, شیڈیول آتا ہے, اور اس کے بعد ہمیں طے کرنا ہوتا ہے کہ کتنے دن کے بعد ہم نے ریٹرنز بھیجنی ہے, بچوں کا فیس اسٹرکچر کیا ہوگا, یہ ہمیں تمام ڈائریکشنز بورڈ دیتا ہے. ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی میرٹ لسٹ بناتے ہیں, ہم ریٹرنز بھیجتے ہیں, بچے کہیں اور اداروں میں لینا چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسیز ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے AJK بورڈ ہی آزاد کشمیر کو پریزنٹ کرتا ہے. فیڈرل جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہے. اچھا میم, ایک ریومر ہے کہ جو سیکنڈ ٹائم کی شفٹ ہے ماڈل سائنس کالج کی, اس میں اور جو فرسٹ ٹائم کی اس میں کوئی ڈفرینس رکھا جاتا ہے فیکلٹی کا یا اس طرح کی چیز کا, جو سر بات یہ کہ پریورٹائز کیا جاتا ہے فرسٹ ٹائم کے بچوں کو؟ سر بالکل ایسا ہوا, میں نے بھی سنا, بحیثیت ماں کے میرے بچوں نے بھی ادھر پڑھا, میں نے بھی سنا. لیکن سر اب کیونکہ میرے ہاتھ میں چیزیں ہیں تو ظاہر ہے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے, اور میں جواب دہ بھی ہوں گی 6 اپریل کے بعد کہ میں نے ادارے کے لیے کیا کیا, میں نے فیکلٹی کے لیے کیا کیا, میں نے بچوں کی بہبود کے لیے کیا کیا. اور وہ اس میں نے یہ کیا ہے کہ باقاعدہ ہم نے لوگوں کے سے CVs مانگے ہارڈ اس میں فارم میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل وائی فائی کی سہولت نہیں ہے. اخبارات میں ہم نے باقاعدہ دیا, اشتہارات دیے, اور جو باقاعدہ پینل بنا ہے وہ دیں گے, اور اس میں یہ ہے کہ وہ باقاعدہ نمبر رکھے ہیں, 50 مارکس ہم نے رکھے ہیں اس کے ڈیمو کے, اور 50 مارکس رکھے ہیں اس کے انٹرویو کے, اور اس طرح کر کے باقاعدہ اس کی پرسنٹیج نکالی جائے گی. باقاعدہ ہم نے کوشش کی ہے کہ شفافیت کو برقرار رکھا جائے, میرٹ کو برقرار رکھا جائے, اور ایکسٹرنل ہم ایک وہ بھی رکھیں گے جج کے طور پہ, کہنا چاہیے کہ وہ ممبر رکھیں گے تاکہ وہ دیکھیں. اس میں یہ نہ ہو کہ ہمارے ادارے کی فیوریٹزم چلی جائے یا کوئی ہماری پسند ناپسند شامل ہو جائے. انسان ہے, بندہ بشر ہے, کسی کے دل میں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جھانک سکتا. تو ہم پوری کوشش کریں. اور میں نے آپ کو بتایا گیٹ سے اندر بچہ آ گیا, وہ سائنس ماڈل کا بچہ ہے, اس میں ایوننگ مارننگ کا دبا نہیں لگنا چاہیے, لیبل نہیں لگنا چاہیے. وہ صرف ہم نے مکانیت کی کمی کی وجہ سے شفٹ رکھی ہے ایوننگ کی. اور ایوننگ کا ہماری کوشش یہ ہے, بچیاں بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے, ایک بڑی تعداد بچیوں کی ہوتی ہے, ICS میں بچیاں بہت لے رہی ہیں داخلہ. تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے, میرا لاہ عمل یہ ہے کہ 12:30 انشاءاللہ ایوننگ سٹارٹ کریں گے اور 4:30 تک جائے گا. اور میں آل ٹائم بیٹھوں گی انشاءاللہ, میں ٹائم دوں گی تاکہ فل ٹائم مطلب تمام معاملات کو دیکھ سکوں نا, فل ٹائم رہوں. اور اس طرح یہ ہوگا کہ کوشش ہوگی کہ ہماری جو سوبر قسم کے اچھے محترم اساتذہ ریپیوٹیڈ ہیں وہ بھی اس کو اون کریں, اپنی ذمہ داری سمجھ کے وہ بھی کریں. وہ یہ نہ سوچیں کہ آج جونیئر ہم سے انٹرویو کر رہے ہیں یا جونیئر نے ایسا کیا, ایسا کوئی بات نہیں ہے. تجربہ اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کبھی زوال نہیں آتا. ایک استاد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. وہ اپنے تجربے سے اپنی نئی نسل کو, نسل نو کو فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ان کے نزدیک اس کا بہت اجر ہے. میں کہتی ہوں کہ استاد کا مقام ہے. اور وہ جو کامیابی ہے کہ آپ ہر جگہ جاتے ہیں, آپ کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا, آپ کے
اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں, آپ کو آنر کرتے ہیں, تو اس سے بڑا ریوارڈ کوئی نہیں ہے. یہ پیسے سے ہم اس عزت کو ناپ ہی نہیں سکتے سر, ناپ ہی نہیں سکتے. تو دوسری بات یہ کہ کوشش کی گئی ہے کہ انشاءاللہ جس پہ کام کر رہی ہوں میں, بہت آپ کو بتائیں میں صبح آتی ہوں 8:30 آ جاتی ہوں اور رات کے 8, 8:30, 9 بھی بج جاتے ہیں. میری کوشش ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہمارا بگڑا ہوا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, چیئرس کی جو کمی ہے اسے پورا کروں. بس ساتھ ساتھ یہ انٹرویو کے لیے تیاریاں کر رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی, باقی یہ ہے کہ پنکھوں کا, بجلی کا, سب چیزوں کے اوپر فوکس ہے سر. کوشش کر رہے ہیں ہنگامی بنیادوں پہ ہم سائنس ماڈل کو ایک واقعی ماڈل بنائیں, ماڈل سائنس کالج بنائیں. بہت شکریہ میم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی قیمتی الفاظ سے آپ نے نوازا اور اتنی قیمتی باتیں بتائیں, جو بے شک ایک استاد کا کام بھی یہی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی مہمان جو بتا رہی تھی کہ گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج کے مسائل کیا ہیں اور گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج کے مسائل کو کمیونٹی بیسڈ پروگرام کے ذریعے سے یا پارٹنرشپ کے ذریعے سے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ سب کچھ گورنمنٹ نہیں کر کے دے گی, جب انسان, اساتذہ اور والدین اور معاشرہ خود اپنی ذمہ داری لے گا تو یہ قوم اور یہ معاشرہ ترقی کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ جو کووڈ کی وجہ سے جیسے رزلٹ میں گڑبڑ ہوئی, اگر اس دفعہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوئی تو یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی, اور ان بچوں کے ساتھ, ان کی ماؤں کے ساتھ. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.